نعرہ تکبیر اور بابا دے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان فاتح بلگرام، فیضان فاتح بلگرام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حضرت علامہ سید انس میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على مولا رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد اپنی بات کو ختم کر دوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 12:30 کے قریب اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ 1 بجے تک۔ اچھا ارے فجر نہ کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابھی آپ ہمارے بارے میں تمام باتیں سن رہے تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ایک بہت معمولی سا انسان ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ سب ہیں ایسا میں بھی ہوں، ہے نا؟ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے مرقۃ العارفین کے ترجمے میں پڑھا، ایک شعر پڑھا تھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ یہ کتاب امام علی مقام کی تصنیف ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ترجمے میں نے پڑھا تھا، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور سید انس میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم سب غلام غوث اعظم ہیں۔ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے کہا تھا، غلام غوث اعظم بے کس و مزدر نمی ماند، غلام غوث اعظم بے کس و مزدر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کا غلام کبھی پریشان حال نہیں ہوا کرتا، اور اگر ہوتا ہے تو ایک رات کے لیے ہوتا ہے، دوسری رات نہیں ہوا کرتا۔ ابھی علامہ صاحب قبلہ تو حضرت قاری رئیس صاحب نے اب
سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ قاری فیض صاحب نے مجھے بھی نذرانہ دے دیا، لیکن اس ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تھا تو سوچ رہا ہوں بتا دوں۔ جی حضرت۔ تو حضرت نے ایک بات کہی تھی کہ قاری صاحب نے 20 کا نوٹ دیا۔ میں ایک جگہ جلسے میں تھا، وہاں ایک مقرر صاحب تھے، شاید معراج چشتی صاحب، تو کسی شخص نے آ کے ان کو 10 کا نوٹ دیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ مجھے یاد آ گیا، مجھے ہنسی آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ صحت دیکھ کے نذرانہ دیا کرو۔ اچھا، کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ واہ واہ واہ۔ جی میں کہوں گا قاری صاحب سے ماشاءاللہ آپ بھی صحت والے ہیں اور ادھر بھی صحت والے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا جی بات ہے، جی سبحان اللہ۔ بہت صحیح۔ مسلمانوں، قاری صاحب ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، ہے نا؟ ہماری نسبتیں سرکار غوث اعظم سے ہیں، ہماری نسبتیں رسول اعظم سے ہیں، ہماری نسبتیں بہت مضبوط ہیں، لیکن اگر آج ہم کو ضرورت ہے تو ہمیں اب نسبتوں کی ضرورت نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے، بے شک ہے نا؟ بے شک۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مکان پر ایک پنالہ لگا ہوا تھا جو مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا تھا۔ جب لوگ مسجد نبوی میں جاتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے تو اس سے پانی گرتا تھا، چھینٹیں پڑتی تھیں، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک دن پنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس آتے ہیں، معلوم پڑتا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ آتے ہیں، معلوم پڑتا ہے فاروق اعظم نے پنالے کو اکھاڑ دیا ہے، تو حضرت عباس کسی اور کے پاس نہیں جاتے بلکہ قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ قاضی ابی ابن کعب ہیں، جب قاضی کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ فاروق اعظم صف میں کھڑا ہے کہ کب میرا نمبر آئے گا اور کب میرا مقدمہ سنا جائے گا۔ جب فاروق اعظم کا نمبر آتا ہے، فاروق اعظم عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو حضرت عباس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے ابی ابن کعب، میرے گھر پہ ایک پنارہ لگا ہوا تھا جس کو میری اجازت کے بغیر فاروق اعظم نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس پہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اے چیف جسٹس، میں وہاں پر لوگ جاتے تھے مسجد نبوی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ان کو چھینٹیں پڑتی تھی، اسی لیے میں نے پنالہ اکھاڑ پھینکا۔ حضرت ابی ابن کعب ان کو روک دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں، فوراً حضرت فاروق اعظم کو روک دیتے ہیں، اور حضرت عباس کہتے ہیں اے ابی ابن کعب، یہ پنالہ میں نے نہ لگایا تھا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے لگایا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا عباس، اس پنالے کو یہاں لگائیے۔ پھر حضرت اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا اے میرے چچا عباس، میرے کاندھوں پر آ جائیے۔ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے منع کیا تھا، لیکن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا اے چچا میرے کاندھوں پہ آئیے اور پنالہ یہاں نصب کریے۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ رونے لگا، روتے روتے داڑھی بھیگ گئی۔ فوراً فاروق اعظم کو جب یہ معلوم پڑا کہ اس پنالے کی نسبت کسی اور سے نہیں بلکہ رسول کائنات سے ہے، تب 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے پنالہ نصب کر رہا ہے اور حضرت عباس سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے یہ پنالہ نصب کروایا تھا۔ حضرت عباس نے بتایا کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے دیوار پہ ہاتھ لگا کر کھڑے ہوئے تھے، میں ان کے کاندھوں پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے پنالہ نصب کیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق نے اپنے کاندھوں پر حضرت عباس کو لیا اور اس کے بعد وہ پنالہ اسی جگہ نصب کروایا۔ سبحان اللہ، اگر ایک پنالے کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اگر ایک پنالے کو نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جائے تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ فاروق اعظم کٹگھرے میں آ جائے، ہے نا؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ سیدنا فاروق اعظم کٹگھرے میں آ جائیں
ہے نا، یہ اسلام کا انصاف تھا، اسلام کا انصاف تھا۔ حضرت عباس نے مقدمہ دائر کیا، حضرت ابی ابن کعب نے فاروق اعظم کو طلب کیا، کیونکہ اسلام کا انصاف تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب ایک پنالے کو نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جائے تو فاروق اعظم اپنے کاندھوں پہ حضرت عباس کو کھڑا کر کے اس پنالے کو لگوائیں۔ واہ ماشاء اللہ، اور ہماری نسبت غوث اعظم سے ہے، اور غوث اعظم کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم اپنی نسبت کے لیے کیا اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اوہ ہو ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہے نا، پنالے کو رسول کائنات سے نسبت ہو جائے تو فاروق اعظم اپنے کاندھے پہ لے کر کھڑے ہو جائیں، حضرت عباس کو اور پنالہ وہیں لگوائیں۔ اور ہم کو بھی تو غوث اعظم سے نسبت ہے، اور غوث اعظم کو رسول کائنات سے نسبت ہے نا، تو کیا اس نسبت کے بنا پر ہم اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں لگا سکتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہاں؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی بریانی، غوث اعظم کا مرغا، ہمیں بریانی اور مرغا تو یاد آ جاتا ہے، لیکن غوث اعظم کے چہرے مبارکہ پہ داڑھی تھی وہ کیوں نہیں یاد آتا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہاں؟ میں یہاں پر بیٹھا یہی دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ یہاں پر داڑھی والے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر داڑھی والے ہیں، تو میں نے پایا بہت کم لوگ یہاں پر داڑھی والے ہیں۔ ہمارے یہاں عمر دراز لوگ بھی یا تو چھوٹی چھوٹی رکھے ہیں یا وہ قطعی نہیں رکھے، ہے نا، جیسا کہ میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ جو غوث اعظم کا سچا غلام ہوتا ہے تو غوث اعظم کی سیرت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے نا۔ بہرحال